بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یوم عرفہ، یوم حج کے ایام، اور پھر اب کی دفعہ تو منظر ہی اس لیے جدا گانا ہے کہ بہت تڑپ تھی، بہت تشنگی تھی۔ جو لوگ وہاں ہیں ان کے تو نصیب کے مقدر کے کیا ہی کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ ہم دیکھنے والوں کو اتنا لطف آ رہا ہے کہ ہم حج کے دنوں میں پچھلے 2 سالوں میں ایک عجیب کیفیت میں مبتلا رہتے تھے کہ اللہ یہ تو وہ ایام تھے کہ جب الگ ہی ایک سما ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ رونقیں بحال ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بالکل بھرپور انداز سے انشاءاللہ رونقیں بحال ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ایک ذاتی کیفیت بھی، اور نہ صرف ایک ذاتی کیفیت بلکہ جو یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ ریلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ مزید جو لوگ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں اور جلد یہ سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ وہ بھی اس وقت ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ حرم پاک، خانہ خدا، کعبۃ اللہ جیسے زمین کا مرکز ہے، ایسے زمین کا دل ہے، اسی طرح یہ ہر مسلمان کا دل ہے۔ گویا ہر مسلمان کے خوابوں کی سرزمین ہے۔ یعنی اب آپ میں سے ہر کوئی ریلیٹ کرے گا۔ میں اگر اپنی بات کروں، مجھے دن یاد ہے جب یقینی طور پہ پتہ چلا کہ فلاں تاریخ کو روانگی ہے حج کے لیے انشاءاللہ۔ ہر وہ فرد میرے جذبات کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ایسی خوشخبری ملی ہو۔ اور پھر رفتہ رفتہ یوں ہوا کہ جب احرام باندھا، اللہ اکبر، یعنی یہ تو آگے کی بات ہے۔ جب آپ اکثر لوگوں نے سب نے ٹریول کیا ہوگا، لیکن یہ جب سرزمین حجاز پر جب جہاز لینڈ ہوتا ہے، وہ اس لمحے کی الگ ایک کیفیت ہے۔ اور بالآخر میں مکہ، اور ظاہر ہے اس کا مقصد یا خدا خاصہ اپنی ذات نہیں، ہر کوئی ریلیٹ کرے گا۔ مکے پہنچ گیا، ابھی میں خانہ خدا سے دور تھا، میرے ساتھ سوار ہر فرد گویا ایک سکتے کے عالم میں تھا کہ کب اب وہ منظر آئے گا کہ آنکھ کھلے گی اور خانہ کعبہ پہ نظر پڑے گی۔ اللہ اکبر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کب خانہ کعبہ پر نظر پڑے اور زندگی، یعنی بلا شبہ آپ اپنی رائے میں، زندگی کا سب سے خوبصورت منظر، زندگی کا سب سے خوبصورت منظر، جس نے اسے سننے بولنے ایک لمحے کو ہر قسم کی صلاحیتیں چھین لی تھی، وہ میرے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، اور وہ تھا سیاہ لبادے میں ملبوس خانہ کعبہ، کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ میرے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے، گویا میں سحر زدہ ہوں۔ بظاہر جسم خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہے، بظاہر جسم خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ذہن آج سے 4500 سال قبل ایک وادی ذی زرع، جب وہاں زراعت وغیرہ کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، وادی ذی زرع میں ذہن وہ منظر دیکھ رہا تھا جب ایک بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے سے کہہ رہا ہے، بیٹا وادی میں سے بڑے بڑے پتھر ڈھونڈ کے لاؤ کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں اس کے لیے اس دنیا میں پہلا گھر تعمیر کروں۔ اللہ اکبر، وہی مقام ہے۔ ایک نوجوان تھا کہ اپنی بساط پر بڑے بڑے پتھر ڈھونڈ کے لا رہا تھا، ایک جگہ ان کا ڈھیر بناتا جا رہا تھا۔ میری ایک خواہش تھی اور میں نے تھوڑا عمل کیا، اللہ کرے کہ اللہ دوبارہ ایک توفیق دے تو مجھے پھر یہ موقع ملے کہ جب میں اپنے فرزند کے ساتھ، اپنے صاحبزادے کے ساتھ جاؤں تو وہ جو مناسک ہے عمرے کے حج کے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک مقام میں کھڑے رہ کے بتاؤں گے بیٹا دیکھو یہ وہ جگہ ہے، معمولی جگہ نہیں جہاں پر یہ ہوا تھا، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر یہ ہوا تھا۔ میری ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ منظر لائے تاکہ میں دوبارہ زیادہ بہتر انداز سے یہ کر سکوں۔ تو ایک جگہ وہ نوجوان ان پتھروں کا ڈھیر بناتا جا رہا تھا،
بوڑھے باپ جو تقریباً جس کی عمر تقریباً 100 سال کی ہے، وہ اپنے ضعیف ہاتھوں سے پتھروں کو ایک کمرے کی شکل میں بہت احتیاط سے نصب کرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ان پتھروں سے اس گھر کی 4 دیواری کی بنیادیں بن گئیں، اور شاید پھر دن بھی مکمل ہو گیا۔ اگلے دن پھر یہی باپ، یہی بیٹا، یہی وادی، اسی مقام پر پہنچے، تعمیر کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں پہ کل ختم کیا تھا۔ جانے کتنے دن یہ سلسلہ جاری رہا، اب دیواریں قد آدم ہو گئیں۔ اب بوڑھے باپ نے ایک پتھر اپنے پیروں کے نیچے رکھا اور اس پتھر پہ چڑھ کر دیواروں کی تعمیر جاری رکھی۔ اس کمرے میں ایک دروازہ مکمل کر لیا گیا، کمرہ مکمل ہو گیا، چھت ڈال دی گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پتھر ایک کونے میں نصب کر دیا گیا۔ یہی ہے نا تاریخ کعبہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پتھر ایک کونے میں نصب کر دیا گیا۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چھوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر۔ آپ معلوم ہے کہ یہ بزرگوار کون تھے؟ یہ میرے اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ نوجوان بیٹا کون تھا؟ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ جس گھر کی تعمیر کی گئی وہ گھر کون سا تھا؟ وہ خانہ ایک کعبہ تھا۔ جو پتھر ایک کونے میں نصب کیا گیا وہ پتھر کون سا تھا؟ وہ حجر اسود تھا۔ اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یعنی میں 2006 میں پہلی مرتبہ سعادت نصیب ہوئی، 2006 میں طواف کر رہا تھا، لیکن میرے سامنے کعبے کا وہ منظر تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ گویا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک ساتھ 2 زمانوں میں سفر کر رہا تھا، اور جیسے ہی یہ 7 چکر مکمل ہوئے اور اب جب صفا و مروہ کی طرف بڑھا، وہاں پہنچتے ہی انسان ایک بار پھر 4,500 سال پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کیا انسان خیالوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے، ایک عظیم ہستی ہے، کیا کہنے ان خاتون کے، کیا کہنے اس عظیم ہستی کے۔ وہی مقام جہاں میں اور آپ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہوتے ہیں یا چکر لگا رہے ہوتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں، ایک خاتون ہے، ایک عظیم ہستی ہے، معصوم بچہ ہے، جھاڑیوں میں رکھے بہت بے چینی سے۔ اب وہ منظر تو سوچئے ذرا، ان پہاڑیوں کے درمیان کوئی آدم ذات نہیں ہے، کوئی انسان نہیں آس پاس، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، نہ صرف کہ کوئی زندہ انسان نہیں ہے بلکہ زندگی کے آثار نہیں ہے۔ معصوم بچہ ہے، ایک ماں ہے، اور جھاڑیوں میں رکھے بہت بے چینی سے ان پہاڑیوں کے درمیان کبھی آہستہ آہستہ چلتی ہے، کبھی تیز تیز دوڑتی ہے۔ یہ دونوں پہاڑیاں صفا اور مروہ تھے۔ اب ذہن میں وہ منظر گھوم جاتا ہے کہ یہ وادی اس وقت وادی غیر ذی زرع تھی کہ اس میں زراعت تو کیا شاید کسی درخت کا بھی وجود نہ تھا، ندی نالا نہر تو دور کی بات، وہاں تو ایک قطرہ آب نہیں تھا پینے کو۔ وادی مکہ کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کے پہاڑ کس قدر پتھریلے اور سنگلاخ ہیں۔ بس مامتا کی ماری ماں اس جگہ سے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کوہ صفا، وہاں سے تیزی سے سامنے والی پہاڑی کی طرف دوڑتی ہے، یعنی کوہ مروہ کی چوٹی پر پہنچ کر دائیں بائیں دیکھتی ہے، کسی کو نہ پا کے ایک عجب عالم میں، امید کی ایک کیفیت میں واپس کوہ صفا کی طرف آتی ہیں، پھر مڑ کر اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، پھر موہوم امید کے ساتھ کہ شاید کوئی مدد کے لیے آ جائے، شاید کہیں سے پانی مل جائے، واپس کوہ مروہ کی طرف دوڑتی ہے۔ اسی دوران اب یہ سب سوچ رہا ہوں اور اسی دوران میں نے بھی صحیح کا آغاز کر دیا، کہیں آہستہ آہستہ، کہیں تیز تیز۔ میرے قدم بھی اس عظیم ہستی کی پیروی میں اٹھنے لگے، جہاں وہ تیز چلی میں بھی تیز چلا، جہاں وہ آہستہ چلی میں بھی آہستہ چلا، میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ تیز چلے۔ یہ تیز چلنے والے آج تیز نہیں چل رہے تھے بلکہ 4,500 سال سے مسلسل اسی عظیم ہستی کی پیروی میں کبھی تیز چلتے جاتے، کبھی آہستہ چلتے جاتے، اور یوں چلتے 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 میرے اور ان سب حاجیوں کے 7 چکر مکمل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ ایک مرحلہ آتا ہے بالوں کے حلق کا، تقصیر کا، وہ ادا کیا۔ اور جب میں انسان بڑا تھکن کی ظاہر آثار ہوتے ہیں اور ایک ریلیف کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے۔ بالوں کے حلق قصر کے بعد اب جب میں تھکن سے آب زمزم کی طرف بڑھا، جی چاہتا ہے نا کہ ظاہر گرمی، اور تو تھکن سے جب میں آب زمزم کی طرف بڑھا
تو ذہن میں وہ منظر آیا کہ کس طرح وہ، اور اولاد والے زیادہ سمجھ سکیں گے، کس طرح وہ ماں اپنے بچے کے پاس آئی اور اس نے دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک چشمہ بہ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، منہ سے نکلا زم زم، یعنی کہ رک رک الفاظ نکلے، اور پھر میں نے بھی وہاں کھڑے ہو کر زم زم سے سیر ہو کر پانی پیا۔ یعنی یہ سعادت، یعنی اس سے بڑی کوئی سعادت اگر کوئی ہے تو بتائے، اس کے مقابلے کا کوئی منظر ہے تو کوئی بتائے۔ اللہ اکبر، کہ وہاں کھڑے ہو کر اب میں نے بھی وہ پانی پینے کی سعادت حاصل کی۔ اب یہ سب ہو رہا ہے کہ مجھے ایک اور منظر یاد آیا، ایک اور منظر یاد آیا کہ ارے یہ تو وہی کوہ صفا ہے نا، یہ تو وہی کوہ صفا ہے نا جہاں میرے اور آپ کے آقا وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم دل یہ سوچ کے انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے، اپنے وجود کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں، یعنی میں تو اس قابل، تو یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں۔ جب انسان کوہ صفا پر کھڑا ہوتا ہے اور تصور یہ کرتا ہے یہ وہ مقام تھا جہاں رسول اللہ کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ اہل مکہ کو کھلے عام دین کی دعوت دی۔ وہ منظر میرے ذہن میں گھوم گیا کہ کیسے مکے کے مرد اور عورتیں مبہوت ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن رہی تھی۔ جب صادق و امین کی اس دعوت کو انہوں نے اپنے مفادات کے خلاف پایا تو اس کا بھئی یہی مقام تھا نا، یہی سب کچھ ہو رہا تھا نا، مفادات کے خلاف پایا، اس کا انکار کر دیا۔ گویا وہ لوگ بس یہی کہیں خانہ کعبہ اور اسی کوہ صفا کے درمیان کھڑے تھے۔ بس ان پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے والی یہ عظیم المرتبت ماں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ اور پیاس سے بلبلاتا یہ بچہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اب مجھے احساس ہوا کہ حج یعنی احساس ہوا کہ بھائی حج جس کو ہم کہتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، حج تو گویا اللہ والوں کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ والے ہیں نا سارے، حج تو اللہ والوں کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اللہ کو ان لوگوں کی، ان سارے کیریکٹرز کی جن کا بھی تذکرہ کیا، ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں، اتنی پسند آئیں، اللہ تعالیٰ کو ان سارے لوگوں کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ جو کمرہ تعمیر کیا اس کا نام کعبہ رکھ دیا، جو پتھر نصب کیا اس کا نام حجر اسود ہو گیا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا وہ مقام ابراہیم ہو گیا، جن پہاڑوں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں 7 چکر لگائے، ایک پہاڑی صفا ہو گئی، وہ پہاڑیاں صفا و مروہ کہلائی، ان کے دوڑنے کا عمل سعی کہلایا، حکم دے دیا گیا قیامت تک جو بھی خانہ خدا کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ ان اللہ والوں کی پیروی کرے، لازم ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا، سب کو دکھایا اللہ تعالیٰ، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، میں اس بات پہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس کیفیت سے ہر انسان گزرتا ہے، چاہے الفاظ یہ ہوں یا کچھ اور ہوں، کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، میں کہاں، یہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو۔ آپ کعبے کا وہ منظر، وہ ہیبت، اور انسان ہوتا ہے میں یہ میرا وجود اور یہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبی الدین رحمانی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، مولا سبی اور کیا چاہتا ہے،
اور مولا ہم سبھی اور کیا چاہتے ہیں؟ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے؟ بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سفر اس انداز سے جاری رہا، عمرہ مکمل ہوا، پھر 8 ذی الحجہ کو، اب جو کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ جرنی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے، اس کا الگ منظر ہے، اس کی الگ کیفیت ہے کہ اب یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو ہم منی کے لیے روانہ ہوں۔ وہاں ایک عجیب منظر، ایک عجیب و غریب ناقابل بیان کیفیت۔ وہاں کیا دیکھا، وہاں کیا محسوس کیا، انشاءاللہ کچھ لمحوں بعد اگلے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔